اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان ایسی دعا کرتا ہو جس میں گناہ اور قطع رحمی والی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو تین میں سے ایک چیز عطا کرتا ہے، یا اس کی دعا جلدی جلدی قبول کر لی جاتی ہے، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، یا اس کے بقدر اس آدمی سے پرہیز بری چیز کو دور کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر ہم بہت زیادہ دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ مسند احمد 5585۔ ارشاد نبی آخر الزمان، رزق سے محرومی۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی ماں سوائے دعا کے، اور صرف نیکی ہی ہے جو عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ مسند احمد 5583۔ جنت میں لے جانے والے اعمال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے روزے دار کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں۔ آپ نے پوچھا، آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے۔ آپ نے پوچھا، تو آج تم میں سے کسی بیمار کی تیمارداری کس نے کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان میں یہ نیکیاں جمع نہیں ہوتی مگر وہ یقیناً جنت میں داخل ہوتا ہے۔ صحیح المسلم، حدیث نمبر 2374۔ تو ویڈیو کو صدقہ سمجھ کر شیئر کریں ثواب کی نیت سے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔